کئی سہاگ اجڑے، کئی آنکھیں نم ہوئیں، کئی خواب ٹوٹے۔ بالآخر سائنسی انقلاب اور جدید طریقہ علاج نے بہت سو کے آنسو پونچھ دیے۔ اول دنیا سے ہی بانجھ پن انسانوں کا مسئلہ رہا ہے، جس کا ذکر تقریباً تمام مذاہب کی کتابوں میں ملتا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں انگلینڈ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے کئی بیویوں کو چھوڑا، کیونکہ کوئی بھی اس کا بچہ پیدا نہ کر سکی، جسے وراثت کے لیے انتہائی ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ بانجھ پن جہاں ایک میڈیکل کا مسئلہ ہے، وہاں اس کے سماجی پہلو بھی درجہ اتم موجود ہیں۔ اس دنیا میں تقریباً 15% لوگ بانجھ پن کا شکار ہیں، جن میں کئی مشہور شخصیات بھی شامل ہیں۔ جلی کوپر ایک معروف برطانوی صحافی اور مصنفہ ہیں جو بانجھ پن سے متاثر ہیں، جنہوں نے بالآخر 2 بچوں کو گود لے کر اپنی فیملی مکمل کی۔ جلی کوپر لکھتی ہیں، میں نے 48 کتابیں لکھی ہیں۔ خدا نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ اپنا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہونا ہماری زندگی کا سب سے تلخ تجربہ تھا۔ اگرچہ بانجھ پن کی مختلف وجوہات ہیں، مگر صدیوں تک ان کے حل بہت محدود تھے۔ اس وقت لوگوں کے پاس شاید صرف 2 ہی آپشنز تھیں، ایک بچہ لے پالک کی اور دوسرے اس حقیقت کو تسلیم کر کے جینے کی کہ انہیں اب ہمیشہ بنا بچوں کے رہنا پڑے گا۔ مگر پچھلے 40 سالوں میں بانجھ پن کے علاج میں حیرت انگیز ترقی دیکھنے میں آئی ہے۔ 1971 میں بانجھ پن کے علاج کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا، جب رابرٹ ایڈورڈ اور پیٹرک سٹیپٹو نے بانجھ پن کے کامیاب علاج کے متعلق تحقیق شروع کی۔ انہوں نے چند رضاکار خواتین کی اووری سے بغیر ادویات کے انڈے حاصل کیے اور ان پر جسم سے باہر کلچر کرنے کے تجربات کیے۔ 1975 چند سال کی تحقیق کے بعد 1975 میں انہیں ایسے لگا کہ کامیابی ان کے قدم چومنے لگی ہے۔ ایک ایمبریو جسے انڈے اور سپرم کے ملاپ سے جسم کے باہر بنایا گیا تھا، کامیابی کے ساتھ عورت کے رحم میں داخل کیا گیا اور یوں حمل کا آغاز ہو گیا۔ مگر یہ کامیابی دیر پا ثابت نہ ہوئی، اور یہ کامیابی اس وقت ناکامی میں بدل گئی جب یہ معلوم ہوا کہ ایمبریو دراصل یوٹرس کی بجائے فیلوپین ٹیوبز میں اٹیچ ہو گیا ہے، اور یوں والدین اور سائنسدانوں کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑا۔ میڈیا اور کئی دوسرے گروہوں نے اس تحقیق کی مخالفت کی اور اس ریسرچ کو قدرتی افزائش نسل کے عمل میں مداخلت قرار دیا۔ رابرٹ اور پیٹرک نے اپنی تحقیق جاری رکھی اور بہت جلد یہ ناکامی ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 1977 دونوں سائنسدانوں نے برسٹل سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون لیزلی براؤن اور ان کے خاوند کو اس علاج کا محور بنایا۔ انہوں نے لیزلی براؤن کی اووری سے بغیر ادویات کے استعمال سے صرف ایک میچیور انڈا حاصل کیا اور اسے ایک شیشے کی ڈش میں ان کے خاوند کے سپرم سے ملا دیا۔ اس کے نتیجے میں بننے والے ایمبریو کو کامیابی کے ساتھ یوٹرس میں داخل کر دیا، اور یوں اس حیرت انگیز علاج کا یہ مرحلہ کامیابی سے طے پا گیا۔ 1978 یہ 25 جولائی 1978 کی ایک رات ہے اور 11:47 کا وقت۔ اس وقت ساری دنیا ایک ایسے بچے کا انتظار کر رہی تھی جس نے میڈیکل سائنس میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یہ لوئس براؤن تھی، دنیا کی سب سے پہلی بچی جو IVF یا عام زبان میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش نے اس کے والدین کو ایک لمبے عرصے سے گزرنے والے کرب سے آسودگی بخشی۔ رابرٹ اور پیٹرک بھی اتنے ہی خوش تھے جتنے کہ اس بچی کے ماں باپ۔
بالآخر IVF کے ذریعے بانجھپن کے علاج کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عید حمادے یونیورسٹی آف سارلن میں ریپروڈکٹیو میڈیسن لیب کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس علاج کی بنیاد رکھی تھی۔ IVF سے متعلقہ علاج پر ڈاکٹر حمادے نے کم از کم 100 ریسرچ آرٹیکل لکھے ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ بانجھپن میں بڑی وجہ عورت کے نظام تولید میں نقص کا ہونا ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس ناکامی میں تقریباً نصف حصہ مرد کا بھی ہوتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ کئی کیسز میں دونوں ہی تھوڑے تھوڑے متاثر ہوتے ہیں، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے کیسز میں دونوں ہی بظاہر درست ہوتے ہیں مگر پریگننسی پھر بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر حمادے نے ایمبریو فریزنگ پر بھی بہت سے ریسرچ آرٹیکل لکھے ہیں اور اسے بہت فائدہ مند قرار دیتے ہیں۔ ایک ایمبریو بہت ہی قیمتی سیل ہوتا ہے۔ انڈوں کو ادویات کے اثر سے نکالا جاتا ہے اور اس سے ایمبریو بنایا جاتا ہے۔ 2 یا 3 ایمبریوز ایک کوشش کے دوران داخل کیے جاتے ہیں اور باقیوں کو اس طرح کے سلنڈروں میں فریز کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر پہلی کوشش کامیاب نہ ہو تو فروزن ایمبریوز استعمال کر لیے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دوبارہ فرٹیلیٹی کی ادویات اور انڈے نکالنے کے تکلیف دہ اور مہنگے عمل سے نہیں گزرنا پڑتا۔ آج پوری دنیا میں IVF ایک عظیم طریقہ علاج ہے جس کے باعث آج تک دنیا میں تقریباً 6 ملین سے زائد بچے پیدا ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی ڈاکٹر اعجاز انجم IVF کے ماہر اور انسانی خدمتگار ہیں۔ IVF ان ویٹرو فرٹیلائزیشن یا جسے ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں سپرم اور ایگ کو جسم سے باہر ایک دوسرے سے ملایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایمبریو بنتا ہے اور اس ایمبریو کو ایک چھوٹی سی نالی کے ذریعے سے دوبارہ یوٹرس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی فرٹیلیٹی میں عمر کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مختلف وجوہات کے پیش نظر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کی پریگننسی مؤخر ہو جائے، مگر جب ان کی عمر بڑھتی ہے تو قدرتی طور پر ان کے حاملہ ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وزن کے بڑھنے، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی جیسے عوامل سے بھی حمل کے امکانات میں کمی آتی ہے۔ IVF علاج کے ذریعے کامیابی کے روشن امکانات ہوتے ہیں۔ میرا نام شہناز ہے۔ جب شادی کے 5 سال تک ہمارے بچے نہیں ہوئے تو ہمارے گھر میں بہت فکر پیدا ہوئی۔ باقی رشتہ داروں کا رویہ تبدیل ہو گیا، مگر میرے خاوند نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ ہم نے بہت سے ٹیسٹ کروائے اور بہت علاج بھی کروایا، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر ہم نے IVF کے لیے پیسے سیو کرنا شروع کیے اور اس علاج کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ہمیں 2 بیٹے ایک ساتھ عطا کر دیے۔ IVF ان لوگوں میں کی جاتی ہے جن میں عورتوں میں فلیبین ٹیوب خراب ہو، یا ہسبینڈ کے سپرم کی کوالٹی یا کوانٹٹی اتنی اچھی نہ ہو، یا عورتوں میں ایگز کی کوالٹی اتنی اچھی نہ ہو۔ یہ ان لوگوں میں کی جاتی ہے جنہوں نے انفرٹیلیٹی کے باقی سارے طریقے آزما لیے ہوں اور پھر بھی ان کو کامیابی نہ ملی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ IVF کے ذریعے سے جتنی کامیابی ملتی ہے شاید اتنی کامیابی انفرٹیلیٹی کی کسی اور ٹریٹمنٹ میں سے نہیں ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ایمبریو یا جنین جسم سے باہر بنایا جاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی حاصل کر سکیں؟ ڈاکٹر یاسر الخالد جرمنی کی سارلینڈ یونیورسٹی میں ریپروڈکٹیو میڈیسن میں PhD کے ریسرچر ہیں۔ وہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جینڈر سلیکشن یا جنس کے انتخاب کی خواہش تو شاید انسانی زندگی میں ہمیشہ سے پائی جاتی ہے، مگر یہ حال ہی میں ممکن ہو پایا ہے کہ ایمبریو ٹرانسفر سے پہلے اس کی جنس کا تعین کر کے
मतलूबा जिन्स वाले एम्ब्रियो को ही यूट्रस में दाखिल किया जाए। जेंडर सिलेक्शन अमूमन 2 वजूहात से की जाती हैं, एक मेडिकल की वजह और दूसरे अपने ज़ाती पसंद और ज़रूरत के तहत। कुछ बीमारियां जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हीमोफीलिया में सिर्फ मेल बच्चे ही मुतासर होते हैं, इसलिए इस रिस्क को कम करने के लिए सिर्फ फीमेल बच्चों का ही इंतखाब करना पड़ता है। दूसरी जानिब लोग अपनी फैमिली को मुतवाज़न करने के लिए जेंडर सिलेक्शन का सहारा लेते हैं। जैसे अगर एक ख़ानदान में बहुत सी लड़कियां हों तो लोग लड़के के इंतखाब को तरजीह देते हैं। साइंसी इनकलाब ने इसको मुमकिन कर दिया है। IVF के लिए हमें बहुत सारे अंडों की ज़रूरत होती है। उसके लिए औरत को इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उस महीने एक अंडे के बजाय बहुत सारे अंडे बड़े हों। और फिर उनको कैसे देखा जाता है कि वो अंडे बन रहे हैं या नहीं, उनको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से और कुछ ब्लड टेस्ट के ज़रिए से देखा जाता है कि ये सारा काम सही हो रहा है। और फिर जब रिट्रीवल का वक्त आता है तो उसमें एक अल्ट्रासाउंड जिस्म में दाखिल किया जाता है और उसके साथ एक छोटी सी सुई के ज़रिए से अंडों को ओवरी से निकाल लिया जाता है और उनको एक डिश में मुंतकिल कर दिया जाता है। और फिर उसमें हस्बैंड के स्पर्म्स को मिलाया जाता है और जिसके नतीजे में एम्ब्रियो बन जाता है और एक सही वक्त में उस एम्ब्रियो को दोबारा यूट्रस में दाखिल किया जाता है। IVF का इलाज एक महंगा अमल है जिसमें कामयाबी की गारंटी नहीं होती। मुख्तलिफ अवामिल कामयाबी के ज़ामिन समझे जाते हैं। कामयाबी के लिए इन तमाम अवामिल का बैक वक्त दुरुस्त होना ज़रूरी होता है। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से इस इलाज के लिए पैसे जमा करते हैं, मगर नाकामी की सूरत में उन्हें दोहरी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। एक फैमिली बनाने का ख्वाब टूटता है और दूसरे वो माशी तौर से भी मुतासिर होते हैं। मोहम्मद लकान यूनिवर्सिटी ऑफ सारलैंड होमबर्ग जर्मनी में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में रिसर्चर हैं। वो इस बाबत कहते हैं, बहुत से लोग जब बांझपन के इलाज के मुताल्लिक सोचते हैं तो शायद इन्हें यह अंदाज़ा नहीं होता कि यह इलाज आम इलाज नहीं है। इस इलाज में डॉक्टर की फ़ीस के अलावा और भी बहुत से अखराजात होते हैं और मुख्तलिफ मरहलों में इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। महंगी अद्वियात, टेस्ट्स, डिस्पोजेबल्स और कीमियाई महलूलात के अलावा एम्ब्रियोलॉजिस्ट और नर्सों की एक टीम आगाज़ से अंजाम तक आपके साथ रहती है, जिसकी वजह से ये अमल ख़ासा महंगा होता है। नाकामी के इतने ही चांसेस होते हैं जितने आप कामयाबी की तवक्को करते हैं। इसलिए इलाज से पहले आपको इसके मुमकिन नताइज के लिए अपने जहन को तैयार रखना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि IVF में दर्द कितना होता है, तो मेरा ये जवाब होता है कि एज सच IVF में कोई दर्द नहीं होता फिज़िकली। जो थोड़ा बहुत दर्द होता है वो नफ्सियाती होता है या इमोशनल होता है। वो ऐसे है कि जब इंसान IVF की ट्रीटमेंट करता है तो उसके लिए उसकी सारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, उसका सारा टाइम टेबल चेंज हो जाता है, उसकी जॉब का स्केड्यूल चेंज होता है, उसको बहुत सी इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस होती है और उसके अलावा उसको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है और सारी चीज़ें उसकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। वो उसने अपने आप को डिवोट किया होता है इस चीज़ के लिए। तो जो IVF का सक्सेस रेट है वो तकरीबन 35 से 40% है, यानी जिसका ये मतलब है कि एक बार IVF कराने से जो 35 से 40% चांस होता है कि आप बच्चा घर लेकर जाएं, और जो 60 to 65% लोग हैं जिनको ये कामयाबी नहीं मिलती, उनको फिर दोबारा आना पड़ता है। तो जब इंसान को पता चलता है कि हमारा सब कुछ करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं हुई, तो उनमें इमोशनल डिस्ट्रेस होती है जो कि बहुत पेनफुल होती है। 35 से 40% सक्सेस रेट सिर्फ उन औरतों में होते हैं जिनकी उम्र छोटी हो। 35 साल से बड़ी उम्र की औरतों में ये सक्सेस रेट नहीं होता और उनमें
हमें ये करना होता है कि अगर IVF करनी है तो उनमें कुछ चीज़ें हम करते हैं ताकि सक्सेस रेट अच्छा हो। जैसे कि अगर उनमें विटामिन डी की कमी है या उनमें कोई थायराइड का मसला है या हस्बैंड के स्पर्म्स की कुछ कमी है या उसमें कोई शुगर है और उसको पहले हम दुरुस्त कर लेते हैं, या अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। और इसके अलावा हिस्टीरियोस्कोपी की जाती है, तो उससे अगर कोई चीज़ हमें नज़र आती है तो उसको वहाँ से ही रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे फिर IVF का सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाता है। IVF के इलाज में एक आखिरी मरहला एम्ब्रियो के ट्रांसफर का होता है। एम्ब्रियो को जिस्म से बाहर बनाया जाता है और उसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड सिरिंज के जरिए यूट्रस में दाखिल कर दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड की तस्वीर के जरिए ये भी कंफर्म किया जाता है कि एम्ब्रियो को सही मकाम पर रख दिया गया है। ये तस्वीर शायद बच्चे की जिंदगी की सबसे पहली तस्वीर होती हैं।